بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ احد میں سعد ابن ربی کا پیغام۔ جنگ احد کا غم انگیز اور پر انقلاب واقعہ اختتام کی منزلوں میں پہنچا۔ مسلمانوں نے اگرچہ آغاز جنگ میں ایک زبردست حملہ کیا تھا اور مردانہ وار جہاد میں مشرکین قریش کے بہت سے بہادروں کو زمین پر ڈھیر یا انہیں فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن بعض مجاہدین کی غفلت اور بے راہ روی کے سبب ابھی عرصہ نہیں گزرا تھا کہ کایا پلٹ گئی اور مسلمانوں کا محاصرہ ہو گیا اور بہت سے لوگ مارے گئے۔ اگر خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معدود چند افراد کی مزاحمت نہ ہوتی تو مسلمانوں کا کام سرے سے تمام ہی ہو جاتا، لیکن آخر میں مسلمانوں کے لیے ممکن ہو گیا اپنی اجتماعی قوت سے حملہ کریں اور شکست سے بچ جائیں۔ مسلمانوں کے جذبات ٹھنڈے پڑ جانے کا سبب جو چیز تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر مبنی افواہیں تھیں۔ اس پروپیگنڈے نے مسلمانوں کے جذبات کو کمزور کر دیا تھا۔ اس کے برخلاف مشرکین قریش میں ہمت و طاقت پیدا ہو گئی تھی، لیکن قریش والوں نے جیسے ہی سمجھا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور رسول اکرم ابھی زندہ ہیں تو انہوں نے اتنی ہی کامیابی کو غنیمت سمجھا اور مکے کی جانب چل پڑے۔ مسلمانوں میں بہت سے مارے گئے اور بہت سے زخمی ہو کر زمین پر پڑے ہوئے تھے، بہت سے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے۔ کچھ تھوڑے سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہ گئے تھے، جو زمین پر زخمی پڑے تھے اور جو ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ انہیں انجام کار کی کوئی خبر نہیں تھی اور یہ معلوم نہیں تھا کہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں۔ اسی دوران ایک فراری مسلمان ایک زخمی سعد ابن ربی جسے 12 زخم لگے تھے کے پاس سے گزرا اور ان سے کہا، ہم نے سنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو سعد ابن ربی نے کہا، لیکن محمد کا خدا تو زندہ ہے جسے ہرگز موت نہ آئے گی۔ تم بیکار کیوں ہو؟ اپنے دین کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا فریضہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع نہیں تھا کہ جس وقت وہ قتل کر دیے جائیں تو مسئلہ ختم ہو جائے۔ ہم اپنے دین کا دفاع کر رہے تھے اور یہ مسئلہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ دوسری جانب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو یاد کر رہے تھے کہ دیکھیں کون زندہ ہے، کون مر گیا، کس کا زخم قابل علاج ہے، کس کا نہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون شخص ہے جو جا کر سعد ابن ربی کی صحیح خبر لائے؟ تو ایک انصاری نے کہا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ انصاری گیا اور سعد کو مقتولین کے درمیان پایا، لیکن ابھی رمق حیات اس میں باقی تھی۔ انصاری نے اس سے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے تاکہ تمہاری خبر ان کے پاس پہنچاؤں کہ تم مردہ ہو یا زندہ۔ تو سعد ابن ربی نے اس سے کہا، میرا سلام حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دو اور کہہ دینا کہ سعد مرنے والوں میں ہے، اور اس لیے کہ اس کی زندگی میں چند لمحے سے زیادہ کچھ باقی نہیں ہے، اور کہنا کہ سعد نے کہا ہے، خداوند عالم آپ کو بہترین جزا جو ایک پیغمبر کے شایان شان ہے عطا کرے۔ اور سعد ابن ربی نے مزید کہا کہ یہ پیغام میری طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں اور انصار تک پہنچا دو کہ سعد کہہ رہا تھا، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی گزن پہنچی اور تمہاری جانیں سالم رہیں تو خدا کے نزدیک تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ ابھی یہ انصاری سعد ابن ربی سے زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ سعد نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔